نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ اب ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انٹر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے اور جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ہم ان برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو رمضان کو ایک مناسبت ہے قرآن کے ساتھ، اور جس طرح قرآن کو مناسبت ہے روزے کے ساتھ، ایسے ہی روزے کی ایک مناسبت ہے قرآن کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باخبر کیا رمضان نہیں آنے سے پہلے: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، جو بہت بابرکت مہینہ ہے۔ شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ فیہ لیلہ خیر من 1000 شہر، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا اشارہ اسی قرآن کی آیت کی طرف ہے، سورہ قدر میں، جہاں اللہ تعالی نے فرمایا: وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہم اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، رجوع الی اللہ کریں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں 2 عمل ہیں: جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، اور اس کی تراویح کو، قیام اللیل کو تمہارے لیے اجر و ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو اب 2 چیزیں ہیں، دن کا روزہ اور رات میں تراویح۔ اور جس نے دن میں روزہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے جس نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور ایسے ہی تراویح کے تعلق سے بھی فرمایا، قیام اللیل کے بھی تعلق سے فرمایا: من قام لیلۃ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، حافظوں کے پیچھے قرآن کو سنیں۔ اسلاف سے ملتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 20 قرآن 30 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ تو ہم کم سے کم 20 نہیں تو 7 قرآن یا 5 قرآن تو ضرور مکمل کریں۔ اور سب سے ضروری بات کہ ہم قرآن کو ہم اپنا ایک روٹین بنائیں کہ ہر دن قرآن کی 3-4 آیتوں پر غور و فکر کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، تو کل یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والصوم والقرآن يشفعان لعبده،
روزہ اور یہ قرآن بندے کے لیے کل سفارش کا ذریعہ ہے۔ تو روزہ کیا کہے گا کہ اے رب منعتہ بالشہوات و اکلش و شرب، میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کر رکھا، یہ کھانا سامنے موجود ہوتا تھا، پانی ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہوتا تھا، اور پھر بھی یہ اپنے نفسانی خواہشات کو بچا کر رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ سفارش کرے گا کہ میری سفارش کو قبول کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر روزے کی اس سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ ایسے ہی قرآن بھی اللہ کے یہاں سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو سونے سے روک کر رکھا، منعتہ بالنوم، یہ مجھے دن رات پڑھتا تھا اور مجھ پر تدبر کرتا تھا، دن رات پڑھتا تھا اور اپنی نیند کو قربان کر دیتا تھا۔ تو قرآن کہے گا کہ لہٰذا میری سفارش کو قبول کیا جائے، تو پھر قرآن بھی اللہ کے یہاں سفارشی بن کر کھڑا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات میں قیام کریں، تب جا کر یہ روزہ اور یہ قرآن ہمارے لیے کل سفارش کر سکتے ہیں۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کا اجر خود ہی دیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ بھی اس کا اجر دے گا، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی اور عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟ تو اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں نماز، تو دوسرے شخص کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا حج کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل خیر کرتے ہیں، تو دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا تقوی آئے، لعلکم تتقون۔ یہ جو تقوی کی جو صفت ہے وہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس روزوں کو فرض کیا تاکہ میرے بندوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اب ہم رمضان کے مہینے کے اندر ہم پانی کے قریب نہیں جاتے، صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، حالانکہ پانی انسان کے لیے حلال چیز ہے، کھانا انسان کے لیے حلال چیز ہے، بیوی اس کے لیے حلال چیز ہے، جمع کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اس کے لیے حرام کیا۔ تو جب انسان رمضان میں حلال کے قریب نہیں جاتا ہے تو پھر غیر رمضان میں حرام کے قریب جانا بہت دور کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اس انسان کے اندر تقوی کی جو صفت ہے وہ خود بخود پیدا ہوتی۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، اگر کوئی شخص اس میں ایک نفل پڑھے گا تو اس کا جو اجر ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر ایک فرض پڑھے گا، کمن کان ادى 70 فریضۃ، گویا کہ اس نے 70 فرضوں کو ادا کیا۔ وهو شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثواب الجنہ، اور جو صبر کا جو اجر ہے وہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم روزے رکھیں، اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کریں، اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کریں، اپنی نفسانی خواہشات پر جا کر ہمیں جو روزے کی جو لذت ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی بھوک تو ان کو، وہ زبان سے تو بھوکے رہتے ہیں، پیٹ ان کا خالی رہتا ہے، لیکن وہ زبان سے بد کلامی کرتے ہیں، آنکھیں وہ اپنی آنکھوں کو صحیح چیزوں میں استعمال نہیں کرتے، ان کے ہاتھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ ان تمام چیزوں کا نام ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں، زبان سے صحیح بول نکالیں، آپ کے پاؤں غلط راستوں کی طرف نہ جائیں۔ تو صرف بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں ہے۔
تو روزے کے ہم تقاضوں کو پورا کریں۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سوائے اپنی نیند خراب کرنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اپنی نیند کو برباد کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، قرآن کی آیتوں پر وہ تدبر نہیں کرتے، بس صرف ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیسے ہی ہم جلدی جلدی ان نمازوں کو پڑھیں اور ہم ختم کر کے اپنے گھر روانہ ہوں۔ تو ہم روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، قیام اللیل کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ اور پھر اس حدیث کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے۔ کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ میرا روزہ ہے۔ اور وَهُوَ شَهْرُ يُزْدَادُ فِيهِ الرِّزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اب ہم انٹر کرنے جا رہے ہیں، تو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کسی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، غیبت سے ہم بچیں، چغلی سے ہم بچیں۔ تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ہم ان کو چھوڑ کر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انشاءاللہ جائیں گے، اور ہم اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔